بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. والأظهر أنه وصف في أصله لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره وصار له كالعلم مثل الثريا والصعد أجري مجراه في إجراء الأوصاف عليه. وامتناع الوصف به وعدم تطرق احتمال الشركة إليه لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو غيره غير معقول للبشر فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ اللہ کے سلسلے میں اسے نہ تو وصف محض قرار دیا اور نہ اسے عالم محض قرار دیا، بلکہ اس کے سلسلے میں یہ موقف اختیار کرنا پڑا انہیں کہ یہ اصل کے اعتبار سے وصف ہے اور استعمال کے اعتبار سے کل عالم ہے. استعمال کے اعتبار سے عالم نہیں کہا انہوں نے، کیا کہا؟ کل عالم. انہوں نے استعمال کے اعتبار سے کل عالم کیوں کہا؟ تو اب یہاں پر اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا لأن ذاتہ من حیث ہوا، یعنی اللہ کی ذات اس کی ذات ہونے کے اعتبار سے. من حیث ہوا اس کا ترجمہ دو طرح سے کر سکتے ہیں، اللہ کی ذات من حیث ہوا ایسے ہی ترجمہ ہوگا، یا اللہ کی ذات اس کی ذات ہونے کے اعتبار سے. تو صحیح ترجمہ اس کا یہ ہے لأن ذاتہ من حیث ہوا، اللہ کی ذات من حیث ہوا بلا اعتبار امر آخر غیر حقیقی او غیرہ غیر معقول للبشر، کہ اللہ کی ذات من حیث ہوا بلا اعتبار امر آخر، اللہ کی ذات من حیث ہوا مکمل طور پر یہ کلمہ اس پر دلالت کرے حقیقت کے اعتبار سے یا غیر حقیقت کے اعتبار سے غیر معقول للبشر، یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، انسان کے لیے اس کا امکان نہیں ہے، غیر معقول ہے انسان کے لیے. فلا يمكن ان يدل عليه بلفظ، لہذا کسی لفظ سے اللہ کی مکمل ذات پر دلالت ہو اس کا امکان ہی نہیں. اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، اگر اس کو وصف محض قرار دے تو بھی مسئلہ ہے، اگر اسے عالم محض قرار دے تو بھی مسئلہ ہے، اگر اسے وصف محض قرار دے تو لا الہ الا اللہ میں اللہ کے لیے اگر اس کو وصف قرار دے دیا جاوے تو توحید پر دلالت صحیح لازم نہیں آتی ہے. اور اگر اسے عالم محض قرار دے، اس لیے کیا کہا کہ وہ اصلاً کیا ہے؟ وصف ہے اور استعمالاً کل عالم ہے. تو اس سے لا الہ الا اللہ کا مسئلہ حل ہو گیا. مگر وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ والی آیت میں اگر ہم اللہ کے لیے لفظ اللہ کو عالم حقیقی ثابت کر دیں تو اس صورت میں اللہ کے لیے تجسیم لازم آئے گی. اللہ کے لیے کیا لازم آئے گی؟ تجسیم. اسی لیے مصنف بچ بچ کر وہاں سے نکلنے کیا کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں. وہ نہ اسے وصف محض قرار دے رہے ہیں نہ اسے علم محض قرار دے رہے ہیں بلکہ اسے کل علم قرار دے رہے ہیں. تو اس صورت میں اللہ پر وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ کی وجہ سے جو تجسیم کا امکان ہو سکتا تھا وہ اس کے علم محض بلکہ کل علم ہونے کی وجہ سے وہ تجسیم کا امکان ختم ہو جاتا ہے. وہ کیسے ختم ہوتا ہے اس کو سمجھا رہے مصنف. کیا فرما رہے
کہ اللہ کی ذات من حیث ہوا، کہ اب ہم کیا کہیں گے کہ علم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی علم کسی بھی ذات پر مکمل دلالت کرتا ہے. آپ نے کہا حافظ عبد الصمد، تو حافظ عبد الصمد کہتے ہی اس پورے لفظ نے پوری ذات عبد الصمد پر کیا کیا؟ دلالت کیا. اس میں ایسا نہیں کہ بھائی حافظ کے ہاتھ سے حافظ صاحب کا سر مراد ہے، اس کے الف سے ان کی ٹانگ مراد ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ پورا حافظ عبد الصمد پورا ذات صمد پر دلالت کرتا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ علم جو ہوتا ہے وہ مکمل کسی مکمل ذات پر دلالت کرتا ہے. اب اگر اللہ کو بھی اللہ کے لیے علم مانے تو اس قاعدے کے اعتبار سے یہ لازم آئے گا کہ لفظ اللہ اللہ کی پوری ذات پر دلالت کر رہا ہے. لفظ اللہ اللہ کی پوری ذات پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے. تو اسی سے بچنے کے لیے مصنف نے کیا بیان کیا؟ لأن ذاتہ من حیث ہوا بلا اعتبار، کہ اللہ کی ذات من حیث ہوا اپنی حقیقت کے اعتبار سے کیسی ہے کہ انسان کے لیے معقول ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی پوری ذات کا ادراک کر سکے. وہ اللہ رب العزت ساری دنیا کی عقلیں بھی جمع ہو جاوے اور وہ اللہ کا امیجنگ کرنا چاہے، اللہ کا تصور اور تخیل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. لہذا لفظ اللہ ذات اللہ پر مکمل دلالت کرے، اس کا کہیں سے ذرہ برابر بھی کوئی امکان پایا جاتا نہیں ہے. تو اسی سے بچنے کے لیے فلا يمكن ان يدل عليه بلفظ، لہذا یہ لفظ اللہ پر مکمل دلالت کرے یہ ممکن ہے نہیں، کیونکہ انسانوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کا کوئی تصور کامل کیا کر سکے، وہ کر سکے. تو اب جب یہ لازم آیا تو اب فرما رہے ہیں وَلِأَنَّهُ لَوْ دَلَّ عَلَى مُجَرَّدِ ذَاتِهِ الْمَخْصُوصَةِ لَمَا أَفَادَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ مَعْنًا صَحِيحًا. وَلِأَنَّهُ، اور اس لیے کہ لو دل علی مجرد ذاته المخصوصہ، اگر لفظ اللہ اس کی ذات مخصوص پر دلالت کرے، لما افاد ظاہر قوله سبحانہ وتعالی وهو اللہ فی السماوات معنى صحیحا، تو اس صورت میں وهو اللہ فی السماوات میں اللہ کے لیے لفظ اللہ کی افادیت مکمل طور پر صحیح نہیں ہوگی. اللہ کی افادیت مکمل طور پر صحیح ہوگی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے یہ مان لیا تو اب کیا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ کی ذات یہ آسمان کے اندر میں ہے. یہ سب سے بڑا اہم ترین مسئلہ ہے کہ اللہ کی ذات کو کیسے مانا جائے. اللہ کی ذات کو اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ بلا مکان، اللہ عرش پر ہے بلا مکان کے. غیر مقلدین اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان سب سے بڑا اختلاف جو ہے وہ یہی ہے. غیر مقلد کیا کہتے ہیں کہ استوى علی العرش بمکان، اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو باندی کے واقعے سے استدلال کرتے ہیں کہ باندی سے پوچھا گیا کہ اللہ کہاں ہے تو کیا کہا؟ فی السماء. تو اس سے استدلال کرتے ہوئے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے مکان کو لازم قرار دیا جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے لیے مکان کو لازم قرار دیا جائے تو لزوم مکان لزوم جسم ہے، یعنی مکان کو لازم پکڑا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے لیے کیا لازم کرنا پڑے گا؟ آپ کو جسم کو لازم کرنا پڑے گا. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لوگ کہتے ہیں استوى علی العرش بلا مکان وبلا کیف، اللہ بغیر مکان کی ضرورت کے اور بغیر کیفیت کے علم کے عرش پر مستوی ہے. اگر اللہ بغیر مکان کی حاجت اور ضرورت کے اور بغیر کیفیت کی معرفت کے کہ اللہ کیسے ہم کو نہیں معلوم، اس کو مکان کی ضرورت نہیں ہے.
اس طرح سے اس کو استوا علی العرش کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ معنی اگر آپ نے اس کو علم حقیقی تصور کر لیا تو پھر آپ کو وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ میں اللہ کے لیے اس معنی کو لازم ثابت کرنا پڑے گا۔ تو اب یہاں پر کیا بولیں گے؟ ہم نے علم نہیں کہا، ہم نے کل علم کہا۔ ہم نے کیا کہا ہے؟ اور اصل کے اعتبار سے اسے کیا کہا ہے؟ وصف کہا ہے۔ تو پھر اس صورت میں اس کا معنی کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورا اللہ کا پورا لفظ اللہ پوری ذات اللہ کے اوپر دلالت کرتا نہیں ہے، کیونکہ اسے علم محض ثابت کیا گیا نہیں ہے، وہ وصف اور علم دونوں کے درمیان ہے۔ لہذا اس بنا پر مصنف فرما رہے ہیں کہ لِأَنَّ ذَاتَهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ بِلَا اعْتِبَارٍ أَمْرٌ آخَرُ حَقِيقِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ غَيْرُ مَعْقُولٍ لِلْبَشَرِ، کہ کسی بھی اعتبار سے انسان کے لیے معقول نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا تصور کر سکے حقیقت کے اور کمال کے اعتبار سے۔ فَلَا يُمْكِنُ أَن يَدُلَّ عَلَيْهِ بِلَفْظٍ، جب انسان اللہ کی ذات کا پورا تخیل اور تصور اور امیجن نہیں کر سکتا تو پھر کسی لفظ سے اللہ کے لفظ سے اللہ کی پوری ذات کو مراد کیسے لے سکتا ہے؟ وہ اللہ کی پوری ذات کو مراد بھی لے سکتا نہیں ہے۔ جب نہیں لے سکتا ہے وَلِأَنَّهُ لَوْ دَلَّ عَلَى مُجَرَّدِ ذَاتِهِ الْمَخْصُوصَةِ، اور اگر وہ ذات مخصوصہ پر مجرد تجرید کے ساتھ دلالت کرے گا لما افاد ظاہر قولی سبحانہ وتعالی وهو اللہ فی السماوات معنی صحیحا، تو پھر اس صورت میں سورہ انعام کی اس آیت کریمہ وهو اللہ فی السماوات کی تفسیر صحیح ہوگی نہیں اگر اسے علم مان لیا جائے تو۔ اب وہ کیا جب یہ بولیں گے آپ کہ نہ یہ عالم ہے نہ یہ وصف ہے تو پھر اس صورت کے اندر میں اس آیت کو سمجھنا کیا ہوگا؟ اس آیت کو صحیح محمل پر لے جانا کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ اور اگر اسے عالم میں محض قرار دے دیا جاوے تو پھر آپ کو لامحالہ اللہ کے لیے تجسیم ثابت کرنی پڑے گی، جبکہ ہمارے یہاں پر تجسیم کا دور دور تک کے کوئی امکان اور تصور نہیں ہے، بلکہ اسے اعتقاد فاسد کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ اسے اعتقاد فاسد۔ اسی لیے تو شاعر کیا کہتا ہے، تو نظر نہیں آتا، تو سمجھ میں تو آتا ہے مگر نظر نہیں آتا، میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے۔ کہ سمجھ میں تو آتا ہے عَلَى كُلُّ شَيْءٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ ہر چیز دنیا کی دلالت کر رہی ہے کہ کوئی ذات تو ہے جو اتنا حیرت انگیز نظام چلا ہے مگر وہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو سمجھ میں تو آتا ہے مگر نظر نہیں آتا ہے۔ کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ کہا تیری پہچان یہی ہے کہ تو سمجھ میں تو آ جائے اگرچہ نظر نہ آئے۔ تیری پہچان یہی ہے کہ تو نظر نہ آئے مگر سمجھ میں آ جائے۔ تو تیرا سمجھ میں آ جانا یہی انسان کی کامیابی کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے وجود کو بغیر بہت زیادہ تفصیلات کیا کر لے ہوئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں بہت زیادہ غور و فکر کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرے، اللہ کی ذات پر غور و فکر نہ کرے۔ کس میں غور و فکر کرے؟ اللہ کی نشانیوں میں۔ اللہ کی نشانیاں ہی اتنی ہیں جو اس کے وجود پر، جو اس کی قدرت پر، جو اس کی عظمت پر کیا کرتی ہے؟ دلالت کرتی ہے۔ تو اس کی جہاں پر کوئی آدمی اللہ کی ذات میں بہت زیادہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو کبھی تجسیم کی طرف چلا جائے گا، کبھی اعتزال کی طرف چلا جائے گا، اور کچھ نہیں بچے گا تو حشویہ کی طرف ہو جائے گا۔ کس کی طرف ہو جائے گا؟ حشویہ۔ حشویہ یہ فرقہ ہے جو اللہ کی تجسیم کا قائل ہے، جس کو اہل سنت والجماعت کا قریب ترین فرقہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے امام زاہد الکوثری ابن تیمیہ کے سلسلے میں کہتے تھے کہ ان کی باتوں سے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ یا تو وہ حشوی تھے یا وہ حشویت سے متاثر تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی لوگ اللہ کی تجسیم کے لیے کچھ نہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ کی تجسیم کا نظریہ اور عقیدہ کیا کرتے ہیں؟ رکھتے ہیں۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ لما افاد ظاہر قولی سبحانہ وتعالی وهو اللہ فی السماوات معنی صحیحا ولأن معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركا للآخر في المعنى والتركيب
وهو حاصل بينه وبين الأصول المذكورة. اب آخر میں ایک بات بیان کی کہ اتنی ساری بحثیں کی آپ نے اشتقاق کے اوپر، اور آخر میں آ کر آپ یہ بات بیان کر رہے ہیں اللہ کے سلسلے میں، تو پھر کیا سمجھا جائے؟ آپ کی اشتقاق والی سب بحث کالعدم ہے؟ کہا نہیں، ایسا نہیں۔ اب مصنف بیان کر رہے ہیں وَلِأَنَّ مَعْنَى الْإِشْتِقَاقِ هُوَ كَوْنُ أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ مُشَارِكًا لِلْآخَرِ۔ کہا کہ اگر آپ نے علم صرف ڈھنگ سے پڑھا ہو، ہمارے نصاب اور نظام میں دو چار علوم ایسے ہیں جو بیچارے مظلوم ہیں، ان میں علم الصرف بھی ہے۔ علم الصرف یہ بہت مشکل نہیں ہے۔ علم الصرف میں آدمی کو دماغ سے زیادہ حافظے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے کسی نے کہا ہے نحویارا مغز باید چو شہاں، صرفیارا سر مغز باید چو سگاں، کہ نحویوں کو دماغ چاہے بادشاہوں جیسا، اور صرفیوں کو دماغ چاہیے سگاں کی طرح، کتوں کی طرح، یعنی اس میں رٹنا ہوتا ہے، وہ ہانپتا رہتا ہے نا، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کتا ایسا ہانپتا ہے، کچھ اس کے پیٹھ پہ نہیں بھی رکھا ہو تو ایسا سمجھتا ہے جیسے پوری دنیا کا بوجھ وہی اٹھا کے لے کے کیا ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ تو صرف جو ہے یہ بھی بیچارہ بڑا مظلوم ہے۔ اب ایک علم الصرف پڑھاتے اولین آخرین، اور پھر اس کے بعد علم الصیغہ پڑھاتے اور بولتے کہ یہ صرف کی بخاری، اور مسئلہ ختم کر دیتے۔ اشتقاق جو ہے اس کی 3 قسمیں، اشتقاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ اس لیے کہ یہ مصنف جس بات کو بیان کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہے اشتقاق صغیر، دوسرا ہے اشتقاق کبیر، اور تیسرا ہے اشتقاق اکبر۔ اشتقاق صغیر کس کو کہتے ہیں؟ اشتقاق صغیر کہا جاتا ہے مشتق اور مشتق منہ میں حروف کا ایک جیسا ہونا، جیسے ضرب مشتق منہ ہے، اس سے بنا ضرب، تو یہ اشتقاق صغیر ہے۔ نصر سے نصر، اکل سے اکل، کہ جو ترتیب کے ساتھ ضاد را با مشتق منہ میں ہے اسی ترتیب کے ساتھ ضرب میں بھی پائی جاتی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ نصر میں پائی، تو اس کو اشتقاق صغیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اشتقاق صغیر۔ اشتقاق کبیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں حروف تو ایک جیسے ہو، البتہ اس کی ترتیب میں الٹ پلٹ ہوا ہو۔ جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں حذب سے حبذ، حبذ کس سے بنا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حذب سے بنا ہے، تو مشتق منہ میں ہاں ذال اور با ہے، اور اس کا مشتق جو ہے اس میں حبذ، یعنی پہلے ہاں بعد میں ذال کی بجائے کیا آ گیا؟ با آ گیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ ترتیب الٹ پلٹ ہو جائے، حروف کی ترتیب، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشتقاق کبیر۔ پہلا اشتقاق صغیر ہوا، یہ اشتقاق کبیر۔ اور تیسرا ہوتا ہے اشتقاق اکبر۔ اشتقاق اکبر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ صرف مشتق اور مشتق منہ میں کوئی ادنا سی مناسبت پائی جائے، مشتق اور مشتق منہ میں کوئی ادنا سی مناسبت پائی جائے۔ جیسے تفسیر کے لفظ کو بعض حضرات نے سفرون سے مشتق مانا ہے۔ کس سے مشتق مانا ہے؟ سفرون سے۔ اسی طریقے سے اناسن کو مشتق مانا ہے انسن سے، اناسن کو مشتق مانا ہے انسن سے۔ تو مخرج قریب قریب ہو یا مادہ میں الٹ پلٹ ہو گیا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشتقاق اکبر۔ اب آئیے بات کو یہاں مصنف کیا بیان کرنا جا رہا ہے اس کو یہاں پر سمجھیں گے۔ وَلِأَنَّ مَعْنَى الْإِشْتِقَاقِ هُوَ كَوْنُ أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ مُشَارِكًا لِلْآخَرِ فِي الْمَعْنَى وَالتَّرْكِيبِ۔
اور کہا اشتقاق کا معنی ہے دونوں لفظوں میں سے کسی ایک میں معنی اور ترکیب میں مشارکت کا پایا جانا. کیا بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ اتنی ساری بحثیں کی کہ یہ الہم سے ہو سکتا ہے، یہ لاہم سے ہو سکتا ہے، یہ ولاہم سے ہو سکتا ہے، کہاں ان سب میں جو اشتقاق کی بحث ہے اللہ کے سلسلے میں تو اس کا تعلق یہ یا تو اشتقاق اکبر سے ہے یا اشتقاق کبیر سے، یعنی اشتقاق صغیر نہیں ہے جس میں مکمل طور پر مناسبت کا ہونا کیا ہے ضروری ہے، کہا وہ نہیں ہے، ادنا سی مناسبت کا. اس بحث کے پیش نظر گویا کہ لاہا سے مانو، چاہے ولاہم سے مانو، چاہے الہم سے مانو، چاہے علی الفصیل سے مانو، چاہے الہ یا الہو سے مانو، چاہے علیہ یا الہو سے مانو، چاہے لاہ یلوہ سے مانو، چاہے لاہ یلیہ سے مانو، کا جس سے بھی مانو، یہ سب کے سب اشتقاق کبیر یا اشتقاق اکبر کے طور پر، صرف مناسبت کے طور پر. تو اس وجہ سے مصنف یہاں پر بیان فرما رہے وَلِأَنَّ مَعْنَى الْإِشْتِقَاقِ هُوَ كَوْنُ أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ مُشَارِكًا لِلْآخَرِ فِي الْمَعْنَى وَالتَّرْكِيبِ. اور اشتقاق کا معنی یعنی اشتقاق کے کبیر یا اکبر کا معنی ہوتا ہے کہ دو لفظوں میں سے کسی ایک کا دوسرے کے ساتھ معنی اور ترکیب میں مشارک ہونا، یعنی قریب قریب ہونا، یا تو معنی ملتا جلتا ہو ان کا یا پھر وہ کلمہ ملتا جلتا ہو، مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت ضروری نہیں ہے. وَهُوَ حَاصِلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُصُولِ الْمَذْكُورَةِ. اور اگر آپ غور کریں تو وہ اللہ کے درمیان اور اللہ کے لیے جو بھی مشتق منہ بیان کیے گئے ان کے اصول کے درمیان پایا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی اشتقاق کبیر یا اکبر کی حیثیت سے دیکھو تو وہ تو کہیں نہ کہیں سے کیا ہوتا ہے، پایا جاتا ہے. کہا وہ یہاں پر یہی مراد ہے. اب اخیری بات بیان کر رہے ہیں وقیل اصلہ لاہ بالسریانیتی، بالسریانیتی، اس کو السریانیہ کہتے ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ اس کی اصل لاہا ہے، سریانی زبان کا لفظ ہے. فعرب، پھر اسے معرب بنا دیا گیا، اسے عربی میں لایا گیا بحذف الالف الاخیرۃ وادخال اللام علیہ. اس کے اخیر سے الف کو حذف کر دیا گیا اور اس پر لام کو داخل کر دیا گیا. لام سے مراد الف لام. تو فرماتے ہیں کہ کسی نے یہ بھی کہا، اگرچہ یہ قول ہے غیر معتبر ہے لیکن یہ قول ہے، تو مصنف نے اس کو بیان کر دیا. کہا سریانی زبان میں اللہ کے لیے لاہا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ لاہا. کہا اسی لاہا سے اللہ بنا. کہا وہ کیسے بنا؟ کہا اس کے اخیر سے الف کو اڑا دیا تو لاہا ہوا، اس پر الف لام کو داخل کر دیا، لام کا لام میں ادغام کر دیا، اللہ. کیا ہو گیا؟ اللہ. تو فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے یہ بھی شوشہ چھوڑ دیا ہے تو مصنف نے اس کو بیان کر دیا. کہا وقیل اصلہ لاہا بالسریانی رہتی فعرب، اسے معرب بنا دیا گیا بحذف الالف الاخیرہ، اس کے اخیر سے الف کو حذف کر کر اور اس پر لام الف لام کو داخل کر کر. اب اس کے بعد وتفخیم لامه اذا انفتح ما قبله او انضم سنة وقیل مطلقا. اب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا جو لام ہے یہ تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا یا ترقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا؟ تجوید کی طرف آئے تو فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس کا لام اگر اس کے ماقبل فتحہ یا ضمہ ہو تو قرہ کے نزدیک قاعدے کے مطابق اسے مفخم پڑھا جائے گا. اسے کیا پڑھا جائے گا؟ مفخم، یعنی پور پڑھا جائے گا. اور اگر اس کا ماقبل یہ مکسور ہو تو اسے مرقق پڑھا جائے گا. یعنی کیسے پڑھا جائے گا؟ باریک پڑھا جائے گا. جیسے بسم اللہ، تو یہاں پر کیسا پڑھا گیا؟ تو اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے. تو فرما رہے ہیں کہ سنتن کا مطلب کیا ہے؟ ای سنت القراء.
سنت کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ یہ سنت سے مراد یہاں پر وہ سنت مستحب اور فرض والا نہیں ہے، سنت سے اصول والا سنت کتاب اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ سنت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ سنت القراء، یعنی حضرات قراء کے یہاں پر یہ طریقہ ہے کہ لفظ جلالہ میں لام سے پہلے اگر کسرہ ہے، لام ساکین سے پہلے اگر کسرہ ہے تو اسے کیا پڑھا جاتا ہے؟ باری پڑھا جاتا ہے، اور اگر اس سے پہلے ضمہ یا فتحہ ہے تو اسے پر پڑھا جاتا ہے۔ کہا اس قاعدے کے مطابق تو اسے دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، وقیل مطلقاً، اور ایک قول ایسا ہے کہ کسرہ بھی آوے تو اور ضمہ اور فتحہ بھی آوے تو ہمیشہ اسے مفخم ہی پڑھا جائے گا۔ تو ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کے نزدیک کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو اللہ کے لام کو تفخیم کے ساتھ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی ذات اتنی زبردست ہے کہ اس کو ترقیق کے ساتھ پڑھنا یہ اللہ کی ذات کے خلاف ہے۔ کچھ سر پھرکاری لوگ ہوں گے تو انہوں نے یہ بات کہہ دی، لہذا وہ ہمیشہ اس کے لیے تفخیم کے کیا ہے؟ قائل ہے، وہ اس میں ترتیب کے ساتھ پڑھنے کے قائل ہے نہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وقیل مطلقاً، کہ ہمیشہ اسے کیسا پڑھا جائے گا؟ تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس میں ترتیب کا کوئی تصور پایا جاتا نہیں۔ وحذف الفه لحن تقصد به الصلاة ولا ينعقد به صريح اليمين وقد جاء لضرورة الشعر على لا بارك الله في سهيل، لا بارك الله، بارك اللہ نہیں پڑھیں گے اس کو، اس لیے کہ یہی مستدل ہے، مقام اجتہاد اور یعنی استشہاد کی جو جگہ وہ یہی ہے۔ تو کیا پڑھیں گے؟ الا لا بارك الله في سهيل اذا ما الله بارك في الرجال۔ اب بیان کر رہے ہیں آخر میں ایک بات، اور اس پر لفظ اللہ پر کلام کو ختم کر دیں گے۔ وحذف الفه لحن، اور لفظ اللہ کے درمیان میں جو الف ہے اسے حذف کرنا یہ لحن جلی ہے، اگر کوئی ایسے پڑھے گا تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ یعنی اللہ کے اندر میں جو کھڑا زبر ہے، اس کھڑا زبر کو کھڑا زبر ہی پڑھنا پڑے گا۔ اس کھڑے زبر کو اگر کھڑے زبر کو نہیں پڑھا گیا تو نماز میں نہیں پڑھا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر کسی نے قسم کھائی اس کے ذریعے سے باللہ، یعنی واللہ بولنا چاہے اس کو واللہ، تو فرمانے لا ينعقد، تو اس کی قسم بھی منعقد نہیں ہوگی، اس کی قسم بھی منعقد ہوگی نہیں۔ وقد جاء لضرورة الشعر، مگر شاعر خود بھی کر سکتا ہے۔ فالشعراء يتبعهم وقد جاء لضرورة الشعر، البتہ ضرورت شعری کی وجہ سے اس شعر کے اندر میں اسے بغیر الف کے پڑھا گیا، اور وہ کیا شعر ہے؟ الا لا بارک اللہ فی سہیل۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر بارک اللہ پڑھ لے تو آپ کا کیا لوٹ جاتا؟ بھائی ہمارا کچھ نہیں لوٹتا، لیکن شعر و شاعری کے اوزان ہے، اس کو علم العروض کہا جاتا ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، کیا ہوتا ہے؟ علم العروض۔ تو علم العروض کے اندر میں اشعار کے اوزان اور بحور کو متعین کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شعر ہوگا، وہ شعر کس بحر پر ہوگا، وہ شعر کس وزن پر ہوگا، اس کی رعایت کرنا شاعر کے لیے نحو و صرف کے قواعد کی رعایت کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ نحو و صرف کا قاعدہ ٹوٹ جائے تو چلے گا، لیکن عروض کا وہ قاعدہ، اس کے اوزان والا اور بحر والا وہ قاعدہ ٹوٹنا چاہیے نہیں۔ اب ایک شاعر تھا، وہ سہیل نامی کسی شخص سے ناراض ہو گیا تو اس کو دیتا ہے بد دعا۔ کیا بولتا ہے؟ اللہ لا بارک اللہ فی سہیل، اللہ سہیل میں کو کبھی برکت ہی نہ دے۔ ایک دم ٹینشن میں گاڑی۔ اذا مَلَّهَ بَارَكَ فِي الرِّجَالِ، یعنی اس شعر کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ شعر
سہیل نامی ستارے کے بارے میں ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ شعر سہیل نامی شخص کے بارے میں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سہیل نامی شخص کے بارے میں، وہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ سہیل میں برکت نہ دے، اذا لا بارک اللہ فی سہیل، کہ اللہ سہیل میں برکت نہ دے، اذا ملہ بارک فی الرجال، جیسا کہ اللہ رب العزت نے رجال میں برکت نہیں دی۔ تو وہ اب فرماتے ہیں کہ اس کا پورا جو وزن ہے، جس بحر پر اور جس وزن پر، علم عروض کے جس وزن پر اس کو بنایا ہے، اس وزن کے مطابق اگر اس اللہ کے اوپر الف کو پڑھا جائے، کھڑا زبر پڑھا جائے، تو اس کا وہ وزن کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس وزن کی رعایت کے لیے یہاں پر اس کو بغیر الف کے پڑھنا کیا ہے؟ امر لابدی ہے، لہذا وزن شعری کی وجہ سے یہاں پر اس کو اس طریقے سے پڑھ دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک الگ ہے، الشاذ والنادر کالمعدوم کے قبیل سے ہے، ورنہ لفظ اللہ کے کھڑے زبر کو کسی بھی صورت میں حذف کرنا، اسے نہ پڑھنا، یہ درست اور جائز ہے نہیں۔ پھر وہ اللہ کا نام باقی نہیں رہتا ہے، کچھ اور بن جاتا ہے، اللہ کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا نہیں۔